بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا یہ پیغام اتر پردیش کے مسلمانوں کے نام ہے۔ اتر پردیش کے مسلمانوں نے اس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، غور سے اس شخص کے چہرے کو دیکھیے۔ کل تک اس چہرے پر رونق رہتی تھی، آج چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ اتر پردیش کے مسلمانوں نے کتنا درد دیا ہے۔ امید جب ٹوٹتی ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے۔ آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے کرتوتوں کی بنا پر اتر پردیش میں اپنی کوئی مضبوط آواز پیدا نہ کر سکا۔ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات یہی رہیں تو تاریخ ہند کے اوراق میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلمانوں، یاد رکھو، تم کو برسوں تک ایسا لیڈر نصیب نہیں ہوگا جو شخص تمہارے حقوق کو دلوانے کے لیے 40 دن تک گھر نہ جا سکا، اپنے بچوں سے مل نہ سکا، صرف تمہاری لڑائی لڑنے کے لیے 4 گولیاں کھاتا رہا، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرتا رہا۔ یہ سب اویسی صاحب نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے تاکہ اتر پردیش کے مسلمانوں کو جمہوریت میں ان کا حق دلایا جا سکے، اور اس لیے بھی تاکہ تمہارے اندر سیاسی شعور پیدا کیا جا سکے۔ لیکن اتر پردیش کے مسلمانوں نے اویسی صاحب کو سیاسی قائد ماننے سے انکار کر دیا۔ آج ہندوستان کا ہر شہری، خواہ وہ دلت ہو یا برہمن ہو یا پھر ہندو میں سے کسی بھی برادری کو ماننے والا ہو، سب نے اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اور جمہوریت میں اپنی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے اپنا ایک ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں دیا ہے، تاکہ ہندوؤں کا ایجنڈے کو برقرار رکھا جائے۔ لیکن مسلمان ہے کہ دوسروں کو جتانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہے، در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دوسروں کے گن گا رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنی قیادت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ غیروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے سچے پکے مسلمان لیڈر کو نکار رہا ہے، جس کو ہمیشہ تاریخ میں بے وفائی کے نام پر یاد کیا جاتا رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں غیروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچا ہے۔ شرم تو اس وقت آتی ہے جب یہ شخص اپنی بیٹی کی شادی کو چھوڑ کر اپنی اور ہم سب کی شریعت کو بچانے کے لیے 3 طلاق بل کے موقع پر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کی سنسد میں پہنچ جاتا ہے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ایک فرض کو ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 543 کیدڑوں میں سے جب ایک داڑھی اور شیروانی پہنا ہوا شیر کھڑا ہوتا ہے تو ان ایوانوں کی در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی مقبولیت اور قابلیت کی بنا پر اپنے ہر سوال کا جواب طلب کرنے کے لیے ہندوستان کے پردھان منتری اور گرہ منتری کو کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو برسوں میں ملنے والی ان شخصیت کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہوئے نکار دیتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں، تاریخ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تم نے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنایا ہے۔ اللہ ہمارے صدر صاحب کو ہمت دے اور لمبی عمر دے۔